ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب گھنے جنگلات میں ایک پرانی بوسیدہ حویلی واقع تھی۔ گاؤں کے لوگ اس حویلی سے دور رہنے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ اس کے بارے میں خوفناک کہانیاں مشہور تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ رات کے وقت حویلی کے اندر عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہاں ایک سر کٹا بھوت رہتا ہے۔ عاصم، فراز اور منصور 3 دوست تھے جو اکثر ایڈونچر کی تلاش میں رہتے تھے۔ انہوں نے گاؤں والوں کی باتوں پر یقین نہیں کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ خود اس حویلی کو دیکھنے جائیں گے اور اس بات کا پتہ لگائیں گے کہ وہاں واقعی کوئی بھوت ہے نہیں۔ ایک رات جب پورا گاؤں نیند کی آغوش میں تھا، یہ تینوں دوست حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔ چاند کی مدھم روشنی میں حویلی اور بھی خوفناک نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ حویلی کے دروازے کے قریب پہنچے، ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا جس سے ان کے دلوں میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا، لیکن انہوں نے اپنے خوف کو نظر انداز کرتے ہوئے حویلی کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ حویلی کے اندر گھپ اندھیرا تھا۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں آہستہ آہستہ حویلی کی پرانی دیواروں اور خستہ حال فرنیچر کے درمیان چلنے لگے۔ جگہ جگہ مکڑی کے جالے اور ٹوٹے ہوئے کھڑکیوں سے باہر جھانکتی درختوں کی شاخیں منظر کو اور بھی دہشتناک بنا رہی تھیں۔ اچانک ایک کمرے کے دروازے پر ان کی نظریں جم گئیں جس پر خونی نشان تھے۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولا۔ کمرے کے اندر ایک بڑی سی میز تھی اور اس کے ارد گرد کئی پرانی کرسیوں کا دائرہ تھا۔ جیسے ہی وہ میز کے قریب پہنچے، ایک زوردار آواز سنائی دی اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اندھیرے میں ایک سرخ روشنی نمودار ہوئی اور اچانک ایک سرکٹا جسم ان کے سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں اپنا سر تھا جس کی آنکھیں غصے سے بھری ہوئی تھیں اور وہ ان تینوں کو گھور رہا تھا۔ اس نے ایک خوفناک چیخ ماری اور حویلی کی دیواریں گونجنے لگیں۔ عاصم، فراز اور منصور کے جسم خوف سے جم گئے، ان کے پیروں تلے زمین جیسے کھسک گئی ہو۔ بھوت ان کی طرف بڑھنے لگا اور ہر قدم کے ساتھ اس کی چیخیں اور بھی خوفناک ہوتی گئیں۔ تم نے میری نیند کو خراب کیا ہے، اب تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی، بھوت کی آواز گونجی۔ تینوں دوستوں نے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا شروع کیا۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ بند تھا۔ پھر انہوں نے کھڑکی سے باہر کودنے کا فیصلہ کیا۔ کھڑکی سے باہر کودتے ہی وہ زمین پر گرے اور درد سے کراہتے ہوئے اٹھے۔ انہوں نے موڑ کر دیکھا تو بھوت ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے قدموں کو اور تیز کیا اور جنگل کی طرف بھاگے۔ بھوت کی چیخیں ان کے پیچھے پیچھے تھیں اور وہ جانتے تھے کہ اگر وہ رک گئے تو وہ بچ نہیں پائیں گے۔ آخرکار وہ تینوں صبح ہونے سے پہلے گاؤں کے قریب پہنچے جہاں بھوت کی چیخیں ختم ہو گئیں۔ وہ تھکے ہارے، خوف سے کانپتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں پر خوف کی علامات ابھی بھی موجود تھیں۔ اس واقعے کے بعد تینوں دوستوں نے حویلی کے قریب جانے کی ہمت کبھی نہیں کی۔ انہوں نے گاؤں والوں کو سچائی بتائی اور حویلی کے بارے میں کہانیاں اور بھی پھیل گئیں۔ گاؤں کے لوگ ہمیشہ حویلی سے دور رہتے تھے اور کوئی بھی وہاں جانے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ یوں کو سر کٹا کی کہانی ہمیشہ کے لیے گاؤں کے بچوں اور بڑوں میں خوف کی علامت بن گئی۔